بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا جب بچے کے پیپر ہوتے ہیں تو وہ چند دن بہت مصروف رہتا ہے، ساری مصروفیات ترک کر دیتا ہے، نہ کہیں کھیلوں میں حصہ لیتا ہے، نہ کہیں دوستوں کے برتھ ڈے پارٹیوں میں حصہ لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی میرا امتحان ہے، ماں باپ کو بھی کہتا ہے جی مجھے ڈسٹرب نہ کرے، تھوڑا کھاتا ہے، تھوڑا پیتا ہے، تھوڑا سوتا ہے، زیادہ سے زیادہ وقت اپنی پڑھائی میں لگاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ آج میں محنت کروں گا، ایک دن آئے گا کہ مجھے کامیابی پر پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے۔ مومن کی یہی پہچان ہے۔ مومن دنیا میں اس امتحان کے لیے تیاری کر رہا ہے، وہ اس دنیا میں اپنی خواہشات کو گھٹاتا ہے، ضروریات کو پورا کرتا ہے، اس لیے کہ ضروریات کی انتہا ہوتی ہے اور خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے، اور آخرت کو ہر وقت سامنے رکھتا ہے۔ اس دن میرا کیا بنے گا اس کی تیاری کرتا ہے۔ اب جب اس دنیا سے فوت ہوتا ہے تو قبر میں اس کا BA کا پیپر ہوتا ہے۔ اس پیپر میں ہر بندے سے 3 سوالات پوچھے جائیں گے۔ دنیا میں لوگ ممکنہ سوالات کے پیپر جاری کرتے ہیں کہ ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ کیا کیا سوالات آئیں گے۔ اللہ تیری کریمی پر قربان جائے کہ آپ نے اپنے محبوب کے ذریعے پیپر ہی آؤٹ کر دیا۔ بھائی ہمیں چاہیے ہمیں سوالات بتا دیے گئے ہیں، سوالات کیا ہیں، ہم ان کی تیاری کریں۔ چھوٹے چھوٹے 3 سوال ہوں گے، تینوں لازمی ہوں گے۔ پہلا سوال ہوگا مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ مگر اس کا جواب ہر بندہ نہیں دے سکے گا۔ جواب وہ دے گا جس نے دل میں اس یقین کو بیٹھایا ہوگا کہ میرا پروردگار اللہ ہے، اور اگر وہ سمجھے گا کہ مجھے دفتر پالتا رہا، دکان پالتی رہی، لوگ پالتے رہے، تو وہ رب کا نام کیسے لے سکے گا؟ وہ چیز زبان سے نکلے گی جو دل میں ہوگی۔ ایک صاحب نے طوطا پالا، اس کو اللہ اللہ کا ذکر سکھایا، لوگ دور دور سے اس کو دیکھنے آتے، اس کی باتیں سننے آتے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ ایک بلی اس طوطے کو پکڑ لے گئی، پنجرہ کھلا رہ گیا تھا، وہ جب لے جا رہی تھی طوطا ٹیں ٹیں کر رہا تھا، اس کو دکھ تو بڑا ہوا، میری محنت بیکار گئی۔ ایک اللہ والے کے سامنے تذکرہ ہوا تو وہ کہنے لگا حضرت چلو صدمہ جو تھا سو تھا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میں نے اس کو اللہ اللہ سکھایا۔ حضرت بلی پکڑ کر لے جا رہی تھی، بیچارہ ٹیں ٹیں کرتا جا رہا تھا۔ ان بزرگ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اس کی زبان پر کلمہ تھا، اس کے دل میں ٹیں ٹیں تھی۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ نکلتا ہے جو دل میں ہوتا ہے، اس لیے تمہارے طوطے نے ٹیں ٹیں کی تو بھائی ہماری زبان پہ ویسے کلمہ رہے ہیں اور دل میں دنیا کی محبت بسی ہو تو پھر موت کے وقت جواب کیا نکلے گا؟ اس لیے اس یقین کو دل میں بیٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہم نوکری سے نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم کارخانے سے نہیں پڑھ رہے ہیں، دفتر سے نہیں پڑھ رہے ہیں، بزنس سے نہیں پڑھ رہے ہیں، ہمیں پالنے والا پروردگار ہے۔ دوسرا سوال ہوگا من نبی کا، تیرا نبی کون ہے؟ اب اس کا جواب صحیح تو وہی دے گا جس نے قدم قدم پر نبی کے مبارک طریقے پر پیروی کی ہوگی، جس نے نبی کے زیر قدم رہ کر کے زندگی گزاری ہوگی، کھانے پینے میں، لباس میں، طعام میں، قیام میں، ہر چیز میں جس نے نبی کے طریقے کو اپنایا ہوگا، تو وہ انسان کہے گا میرا نبی اللہ کے محبوب ہے۔ تیسرا سوال ہوگا ما دین کا، تیرا دین کون سا تھا؟ جو لوگ دین کے اندر محنت کرتے ہیں ان کی موت بھی شان سے آتی ہے، چنانچہ اللہ والوں کو موت کے وقت ایسی بشارتیں ہو جاتی ہے کہ ان کے آگے کے مسئلے بھی اللہ آسان کر دیتا ہے، اس لیے کہ ان کا دل مخلوق میں نہیں اٹکا ہوتا، ان کا دل خالق کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔